بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امی نے ابو کے سامنے کھانا رکھا تو ابو نے لقمہ منہ میں ڈالتے ہوئے پوچھا، سناؤ بیگم، افسانہ کا رشتہ آیا تھا، رشتے والوں نے کوئی جواب نہیں دیا؟ امی نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، ہاں جواب دیا ہے نا، کہا ہے عمر زیادہ ہے لڑکی کی۔ ابو نے نوالہ واپس پلیٹ میں رکھتے ہوئے کہا، افسانہ کی ماں، ہر بار یہی جواب سن کر اب مجھے کوفت ہونے لگی ہے۔ اب تو دل کرتا ہے کسی کو بیٹی دیکھنے کے لیے بھی نہ آنے دوں، لیکن کیا کروں، مجبوری ہے، بیٹی کو گھر پر بھی تو بٹھا کر نہیں رکھ سکتا۔ امی نے کہا، ارے آپ نے نوالہ کیوں رکھ دیا، کھانا تو کھائیں، اللہ بہتر کرے گا، کیا پتہ اچانک اتنا اچھا رشتہ آ جائے کہ ہم نے سوچا بھی نہ ہو۔ ابو نے کہا، اللہ کرے میری تینوں بیٹیوں کی شادیاں ہو گئی ہیں، افسانہ بھی اپنے گھر کی ہو جائے تو میں بھی اپنی ذمہ داری سے فارغ ہو جاؤں۔ امی نے ابو کو تسلی دیتے ہوئے کہا، فکر نہ کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ کھانا کھائیں۔ میں کمرے سے باہر کھڑی امی ابو کی باتیں سن رہی تھی، میرا بھی دل افسردہ ہو گیا۔ میں بوجھل قدموں کے ساتھ چھت پر چل پڑی۔ میرا نام افسانہ ہے، میرے ابو سرکاری دفتر میں کلرک ہیں۔ ساری زندگی اپنے بچوں کے رزق حلال پر پرورش کرنے والے باپ شاید ایسے ہی ہوتے ہیں، ان کے پاس دنیا کو دکھانے کے لیے وہ چکا چون سٹیٹس نہیں ہوتا کہ جس سے لوگ اٹریکٹ ہو سکے۔ بھاگتے چلے آئیں کہ ہاں، اس گھر سے لڑکی کے ساتھ گھر کا سارا سامان بھی مل جائے گا، زیور بھی ملے گا اور گاڑی بھی، چلو گاڑی نہ صحیح 1 to 5 موٹر سائیکل تو دیں گے ہی صحیح۔ میری تعلیم BA تک ہے، کیا فائدہ میری اتنی تعلیم کا، میری اچھی شکل و صورت کا، جب لوگوں کو سٹیٹس ہی چاہیے تو۔ میں اپنے خیالوں میں گم تھی کہ گیٹ کی بیل بجی، امی نے گیٹ کھولا، میں چھت کے اوپر سے ہی دیکھ رہی تھی، کاشف بھائی اندر آئے۔ کاشف بھائی بڑی پھپھو کے بڑے بیٹے ہیں، بڑے ہی ہنس بک ہیں، انہیں دیکھتے ہی میں خوش ہو گئی۔ میں نے چھت سے ہاتھ ہلایا اور چلائی، السلام علیکم کاشف بھائی۔ کاشف بھائی نے چھت کے اوپر دیکھا اور شرارتی آنکھوں سے مجھے دیکھ کر مسکرائے اور بولے، وعلیکم السلام بھورے آنکھوں والی بلی، کیا حال ہے، اوپر سے کیوں جھانک رہی ہو؟ میں بھاگتی نیچے آئی، کاشف بھائی اندر صوفے پر بیٹھے تھے۔ میں نے کہا، کاشف بھائی کیا لائے ہیں؟ کاشف بھائی نے کہا، چچی اس بھوری بلی کو کب رخصت کر رہی ہیں، ہر کسی کی چیزوں پر نظر رکھتی ہے۔ میں نے منہ بناتے ہوئے کہا، آپ تو ایسے مجھ سے تنگ ہیں جیسے مجھے آپ نے سنبھال رکھا ہو۔ کہتی میں کمرے سے نکل پڑی۔ پیچھے سے کاشف بھائی بولے، میری پیاری بھوری بہن، تو ہے ہی سنبھال کے رکھنے والی چیز، پتہ نہیں کون خوش قسمت ہے جس کے نصیب میں ہماری بھوری بلی لکھی ہے۔ کاشف بھائی کی باتیں سن کر میں شرمائی، تھوڑا سا مسکرائی اور کمرے سے نکل آئی۔ آج میری پیاری سہیلی کی منگنی کی رسم تھی، میں امی کے ساتھ سہیلی کے گھر گئی ہوئی تھی۔ میری سہیلی کا رشتہ بہت اچھی جگہ ہوا تھا، لوگ بھی تو کسی حال میں خوش نہیں رہنے دیتے۔ ارے چھوٹی عمر ہے، اتنی سی عمر میں شادی کر رہے ہو؟ ارے عمر زیادہ ہو رہی ہے، اب نہیں کرو گے تو پھر کب شادی کرو گے؟ لوگ ہیں کہ کسی حال میں خوش نہیں ہیں۔ جمیلہ بوا نے امی سے کہا، اے عشرت، افسانہ کی بھی کوئی فکر ہے کہ نہیں، کب تک اسے بٹھا کے رکھنا ہے؟ خالہ شمیم تو جیسے اس ٹاپک کے انتظار میں بیٹھی تھی، فوراً برکت ڈالنے کے لیے کود پڑی اور بولی، ارے بھائی، آج کل کی لڑکیوں کے جتنے نخرے ہیں اللہ معاف کرے، میری نواسیوں کو دیکھیں، ماشاءاللہ انٹر کرتے ہی ان کی شادیاں کی ہیں، اپنے گھر میں خوش باش ہیں، اللہ ان کو نظر بد سے بچائے، ہم نے کون سا بڑے بڑے ڈیمانڈ رکھے تھے۔ امی نے کہا، خالہ شمیم، تو ہم نے کون سے ڈیمانڈ رکھے ہوئے ہیں، بس یہی چاہتے ہیں کہ بیٹی کو جو بھی لے کر جائے عزت سے حق حلال کی کمائی کھلا سکے اور عزت سے رکھ سکے، اگر یہ ڈیمانڈ بھی زیادہ ہے تو بیٹی ہمارے پاس بیٹھی ہی ٹھیک ہے۔ میں نے چڑھ کر کہا، امی آپ بتاتی کیوں نہیں، مجھ پر ایک جن زیادہ عاشق ہے، وہ میری شادی کہیں ہونے نہیں دیتا، بتائیں نا خالہ شمیم کو۔ امی نے حیرت سے میری طرف دیکھا، وہاں بیٹھی سب خواتین مجھے حیرت سے دیکھنے لگی، سب کی نظریں سوال کر رہی تھیں۔ چند لمحوں بعد جمیلہ بولی، عشرت یہ افسانہ کیا کہہ رہی ہے؟ امی کچھ گھبرا گئی، میں نے موقع ہاتھ سے جانے نہ دیا اور بولی، امی بتائیں اس میں چھپانے کی کیا بات ہے؟
وہاں موجود تمام عورتیں آپس میں چہم گوئیاں کرنے لگی۔ خلف شمیم طنز کرتے ہوئے بولی، لو سناؤ، عشرت تم جنزادے کے ساتھ ہی افسانہ کی شادی کر دو، چلو جنات کی بارات آئے گی تو خوب رونق لگے گی۔ امی نے غصے سے میری طرف دیکھا تو میں نے رستہ بدلنے میں ہی اپنی عافیت سمجھی۔ ہم گھر پہنچے، امی نے چادر اتار کر بیڈ پر رکھا اور بولی، افسانہ تجھ پر کون سا جن عاشق ہے ہاں؟ میں نے نظریں چراتے ہوئے کہا، امی اب کچھ تو کہنا ہی تھا نا، دیکھا کتنا اچھا جواب دیا کہ سب لاجواب ہو گئی۔ امی نے کہا، افسانہ تو کیا پاگل ہو گئی ہے؟ ان لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ تجھ پر جن زیادہ عاشق ہے تو کون تیرا رشتہ لے کر آئے گا؟ میں نے کہا، ہاں پہلے تو جیسے رشتوں کی لائن لگی ہوئی ہے۔ امی بولی، افسانہ مجھے بحث نہیں چاہیے، تو نے ایک اور مشکل کھڑی کر دی ہے۔ میں نے کہا، امی آپ خود تو کہتی ہیں کہ ہر چیز کا وقت مقرر ہوتا ہے۔ امی نے کہا، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وقت مقرر کے سامنے جانتے بوجھتے دیوار کھڑی کر دی جائے۔ میں یہ کہتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ امی جو میرے نصیب میں ہوگا مجھے مل جائے گا۔ اگلی صبح ہم ناشتے سے فارغ ہوئے۔ گھر کے کام سے فارغ ہو کر میں نے اپنی چادر اوڑھی، پرس اٹھایا، امی کے کمرے میں آئی اور بولی، امی میں مارکیٹ جا رہی ہوں۔ امی نے کہا، اچانک مارکیٹ کیوں؟ میں نے کہا، امی میں نے اپنی سہیلی کی منگنی پر اسے گفٹ نہیں دیا، وہی لینا ہے۔ امی نے کہا، اکیلے نہ جاؤ بیٹا، میں بھی چلتی ہوں۔ میں نے کہا، امی پریشان نہ ہوں، میں کون سا بچی ہوں کہ گم ہو جاؤں گی، جلدی آ جاؤں گی۔ میں نے امی کو منایا اور مارکیٹ آ گئی۔ مارکیٹ سے میں نے اپنی سہیلی کے لیے ایک سوٹ خریدا اور واپسی کے لیے رکشے کا انتظار کرنے لگی کہ میری نظر قریب ہی مزار پر پڑی۔ لوگوں کا کتنا ہجوم تھا، دل میں خیال آیا میں مزار کی طرف چل پڑی۔ لوگ نہ جانے اپنی کتنی پریشانیاں دعاؤں کی گٹھڑی میں باندھے اللہ والوں کی بارگاہ میں روز حاضری دیتے ہیں، گٹھڑی یہی چھوڑ جاتے ہیں اور ساتھ ہی یہ یقین لے کر جاتے ہیں کہ اب پریشانیاں راحت میں بدل جائیں گی۔ اکثر و بیشتر دعائیں قبول بھی ہو جاتی ہیں، لیکن دعائیں قبول تو ہوتی ہی ہیں، جلد یا بد دیر، اور جو نہیں ہوتی ان کا اجر آخرت کے لیے بچا کر رکھ دیا جاتا ہے۔ میں بھی اپنی شادی کی دعا دل میں لیے مزار کی طرف بڑھ رہی تھی۔ میں اپنے نازک خیالات دل میں چھپائے مزار کے اندر داخل ہوئی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہ اپنے نیک بندوں کے وسیلے سے میری دعا قبول فرما۔ مزار سے نکلی، آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی باہر کی طرف بڑھ رہی تھی کہ اچانک میری چادر کو جیسے پیچھے سے کسی نے پکڑ لیا ہو۔ میں نے سر سے سرکتی چادر کو سنبھالا، چہرے کی چادر کو ایک ہاتھ سے پکڑتے ہوئے اسے منہ میں دبایا اور پیچھے مڑ کر دیکھا۔ ایک نہایت خوبصورت نوجوان، شاید میری ہی عمر کا ہوگا، کھڑا تھا اور میری چادر کا ایک کونا اس کے ہاتھ میں بندھی گھڑی کے ہک سے الجھا ہوا تھا۔ وہ میری چادر کو اپنی گھڑی سے آزاد کرتے ہوئے بولی، دعا کرتا ہوں آپ کی دلی مرادیں پوری ہوں۔ میں خاموش رہی اور واپسی کے لیے مڑی۔ اس کی دوبارہ آواز آئی، دنیا میں سب سے مشکل محبت اور خلوص کا ملنا ہے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور بولی، محبت سٹیٹس کی بھیڑ میں کھو گئی ہے، جب تک اس بھیڑ سے نکلے گی تب تک پتہ نہیں کتنی دیر ہو چکی ہوگی۔ اس کی گہری نیلی آنکھیں جیسے کسی سمندر کی مانند گہری ہوں۔ میں مزار سے باہر نکلی، رکشہ لیا اور گھر آ گئی۔ اللہ والوں کے دروازے پر جا کر ان کے وسیلے سے دعا کرنے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ میں نے امی کو بتایا تو امی نے خوش ہو کر کہا، ہاں بیٹا بہت اچھا کیا، دعا میں بڑی طاقت ہے۔ شام کا وقت تھا، میں چھت پر چہل قدمی کر رہی تھی، ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ چھت پر تو ہلکی ہوا بھی بہت اچھی لگتی ہے۔ اچانک مجھے اپنے گرد گرمی محسوس ہوئی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، شام کا وقت، اوپر سے ہلکی ہوا، موسم بھی خزاں کا تھا، تو مجھے گرمی کیوں محسوس ہو رہی ہے؟ اسی لمحے میرا پاؤں پھسلا، میں فرش پر گرنے ہی لگی تھی کہ جیسے کسی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا ہو۔ مجھے اپنی کلائی پر باقاعدہ کوئی لمس محسوس ہوا۔ میرے ارد گرد ہوا مسلسل تیز ہو رہی تھی۔ ہوا اتنی تیز تو نہیں تھی تو میرے ارد گرد اتنی تیز کیوں تھی؟ میرے کھلے بال اڑ اڑ کر میرے چہرے پر اٹکھیلیاں کر رہے تھے، زرد پتے اڑتے ہوئے چھت پر گر رہے تھے۔ خزاں رسیدہ میری آنکھوں نے اس انجان چہرے کی شبیہ بننے کی کوشش کی جس نے میرا ہمسفر بننا تھا، کہ اچانک خیالوں کے جھرمٹ سے ان دو نیلی آنکھوں نے جھانکا جنہیں میں نے مزار پر دیکھا تھا۔ اوہ نہیں! میں نے اپنے خیال کو جھٹکا۔
زرد شام اب دیواروں سے نیچے اترنے لگی تھی۔ میں بھی نیچے چلی آئی کیونکہ تھوڑی دیر بعد ہی مغرب ہونے والی تھی۔ مقصد کہاں چلے گئے تھے تم؟ جنزادہ آکاش بولا۔ مقصد جنزادہ بے چینی سے ٹہل رہا تھا اور منہ ہی منہ میں مسکرا رہا تھا۔ آکاش بولا، کیا بات ہے مقصد؟ کوئی بات ہوئی ہے؟ مقصد رکا، اس نے آکاش کی طرف دیکھا اور پھر چلنا شروع کر دیا۔ پھر رکا، آکاش کے قریب آیا اور بولا، جانتے ہو مجھے میری محبت مل گئی ہے آکاش۔ آکاش ہنسا اور بولا، ارے واہ، اچھے دوست ہو، اب بتا رہے ہو؟ وہ بھی میرے پوچھنے پر۔ یہ بات تو تمہیں خود مجھے بتانی چاہیے تھی۔ کون ہے وہ خوش قسمت؟ ضرور کوئی پری ہوگی۔ مجھے تو پہلے ہی علم تھا کہ میرا دوست پری سے نیچے تو بات کرے گا ہی نہیں۔ مقصد جنزادہ بولا، نہیں آکاش، پری نہیں ہے۔ آکاش بولا، تو پھر کون ہے؟ مقصد چند لمحے خاموش رہنے کے بعد بولا، وہ انسان زادی ہے۔ آکاش پھٹی آنکھوں سے مقصد کی طرف دیکھنے لگا۔ دونوں دوستوں کے درمیان چند لمحے خاموشی رہی۔ پھر آکاش جنزادے نے خاموشی توڑتے ہوئے کہا، مقصد، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم تو انہونی کو ہونی کرنا چاہ رہے ہو۔ تمہارے والد محترم شہنشاہ جنات کے مشیر خاص ہیں، اور تم اچھی طرح جانتے ہو کہ تمہارے والد محترم انسانوں کے لیے اچھی رائے نہیں رکھتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ انسان دھوکہ دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اور پھر کمال ڈٹائی سے اس پر فخر کرتے ہیں۔ مقصد بولا، آکاش، میں اپنے بابا حضور کو اچھی طرح جانتا ہوں، لیکن ایسے جن ہم جنات میں بھی ہیں۔ بابا حضور نے بلا وجہ انسانوں کے بارے میں ایک رائے قائم کر کے اسے اپنے دماغ میں بٹھا لیا ہے۔ آکاش بولا، مگر وہ انسان ذاتی تمہیں ملی کہاں؟ مقصد نے مسکراتے ہوئے کہا، مزار پر۔ آکاش چونکا، کیا؟ مزار پر؟ تم تو وہاں اپنی شادی کے لیے دعا میں پری مانگنے گئے تھے اور انسان زادی پر عاشق ہو گئے۔ مقصد بولا، دیکھ میرے بھائی، وہ خوبصورت ہے۔ اگر اسے ریشم کا لباس پہنا کر اس کے پیچھے 2 پڑ لگا دیے جائیں تو وہ بھی کسی پری سے کم نہیں لگے گی۔ آکاش نے کہا، مقصد، میرا خیال ہے تو اپنے اس ارادے سے پیچھے ہٹ جا۔ مقصد جنزادہ بولا، وہ کیوں؟ آکاش نے کہا، وہ اس لیے کہ تیرے والد محترم نہیں مانیں گے۔ اگر وہ مان بھی گئے تو وہ انسان زادی نہیں مانیں گے۔ دیکھنا، ہم جنات ہیں، انسان ہم سے ڈرتے ہیں۔ مقصد بولا، تو پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آکاش بولا، تجھے اسے بھول جانا چاہیے۔ مقصد نے کہا، ٹھیک ہے، میں بھی انسان بن کر اس کا دل جیتوں گا۔ آکاش چلایا، کیا؟ میں تجھے اسے بھلانے کے لیے کہہ رہا ہوں اور تو انسان بن کر اسے جیتنے کی باتیں کر رہا ہے؟ اور اگر تو تھوڑی دیر کے لیے انسان بن بھی جائے تب بھی تو جن زادہ ہی رہے گا۔ ایک نہ ایک دن اسے پتہ چل جائے گا کہ تم جن زادے ہو، پھر تم کیا کرو گے؟ مقصد آکاش کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، تب تک میں اس کا دل جیت چکا ہوں گا۔ میں سوٹ لے کر اپنی سہیلی کشور کے گھر کی طرف چل پڑی۔ میں نے دروازے پر دستک دی۔ میری سہیلی کشور کی چھوٹی بہن نے دروازہ کھولا۔ میں اندر چلی آئی۔ کشور مجھے دیکھتے ہی میرے پاس بھاگتی آئی، میرے گلے لگ گئی اور بولی، افسانہ، تو بھی بالکل افسانہ ہی ہو گئی ہے، ملنے بھی نہیں آتی۔ میں نے کہا، ہاں تو اب رخصتی کی تیاری کر رہی ہے۔ میں نہیں، تو افسانہ بننے والی ہے۔ تیرے جانے کے بعد میں صرف تجھے سوچا کروں گی کہ میری بھی ایک سہیلی تھی۔ ہم باتیں کرتے افسانہ کے کمرے میں چلے گئے۔ میں نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا، آنٹی کہاں ہیں؟ نظر نہیں آ رہی ہیں۔ کشور میرے پاس بیٹھتے ہوئے بولی، امی مارکیٹ گئی ہوئی ہیں۔ میں نے کہا، او اچھا، میں سمجھ گئی، شادی کی تیاریاں چل رہی ہیں۔ کشور شرماتے ہوئے بولی، ہاں یار، تو نے ٹھیک سمجھا۔ میں نے سوٹ کشور کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، میں بھی تیرے لیے تحفہ لائی ہوں، دیکھ کر بتا کیسا ہے۔ کشور نے جھٹ سے شاپنگ بیگ میرے ہاتھ سے لیا اور بولی، ہے سچی؟ وہ جوڑا دیکھنے لگی اور بولی، واہ افسانہ، یہ تو بہت خوبصورت ہے، بہت مہنگا ہوگا۔ میں نے کہا، ہاں میری سہیلی سے زیادہ مہنگا نہیں ہے۔ ہم کافی دیر ایک ساتھ باتیں کرتے رہے۔ پھر میں نے کشور سے اجازت لی اور واپس گھر کی طرف چل پڑی۔ کشور کا گھر میرے گھر سے زیادہ دور نہیں تھا۔ میں پیدل اپنے گھر کی طرف جا رہی تھی، سامنے سے موٹر سائیکل والا آ رہا تھا۔ میں اسے دیکھ کر گھبرا گئی۔ وہ عجیب طریقے سے موٹر سائیکل چلا رہا تھا۔ موٹر سائیکل اس کے قابو میں ہی نہیں آ رہی تھی، لیکن ایسا کیوں تھا؟ پوری گلی تو خالی پڑی تھی۔ میں خود اسے دیکھ کر گھبرا گئی۔ وہ میرے قریب آ رہا تھا۔ ارے یہ کیا کر رہا تھا؟ میں نے دل ہی دل میں کہا کہ اچانک وہ میری طرف آیا
میں نے خود کو بچانے کی بہت کوشش کی۔ اس نے بریک لگائی، پر بریک لگانے میں وہ تھوڑا لیٹ ہو گیا۔ وہ سیدھا میری طرف آیا، موٹر سائیکل کا ہینڈل مجھ سے ٹکرایا، میں نیچے گر پڑی، وہ بھی موٹر سائیکل سمیت نیچے گر پڑا۔ میں چلائی، بڑی جلدی بریک لگا لی تم نے، چلانا نہیں آتی تو پہلے سیکھ لو، یا سڑک پر بندے مارنا چاہتے ہو؟ وہ بھی اٹھا، میری اس پر نظر پڑی۔ یہ تو وہی لڑکا تھا، نیلی آنکھوں والا، جس سے میرا سامنا مزار پر ہوا تھا۔ وہ جلدی جلدی کھڑا ہو گیا، میرے قریب آیا اور بولا، میں آپ کی مدد کروں؟ میں بھی اٹھی، میں نے اپنے کپڑے جھاڑتے ہوئے کہا، اس کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت یہ ہے کہ دوسروں کو موٹر سائیکل کے نیچے دینے کی بجائے چلانا سیکھ لو، یہ تمہارا لوگوں پر احسان ہوگا۔ یہ کہہ کر میں کپڑے جھاڑتی چل پڑی۔ وہ بولا، شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں، میں آپ سے مزار پر ملا تھا۔ میں دل ہی دل میں مسکرائی، اس کی طرف مڑی اور بولی، میں نے آپ کو پہچان لیا ہے، لیکن کیا یہ بتانا ضروری ہے؟ وہ مجھے دیکھ کر مسکرایا اور اس نے نہیں میں سر ہلا دیا۔ میں واپس گھر کی طرف چل پڑی۔ برخوردار، تم آج کل کہاں غائب رہتے ہو؟ کئی دن سے کوہکاف میں بالکل نظر نہیں آتے ہو۔ مقصد بولا، بابا حضور، بس جب دل نہیں لگتا ہے تو سیر کے لیے کہیں نہ کہیں نکل جاتا ہوں۔ مقصد کا باپ بولا، تو آج کل کہاں دل لگ رہا ہے تمہارا؟ مقصد گھبرا گیا۔ وہ کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اس کی جنزادی ماں بولی، حضور، میں تو کب سے کہہ رہی ہوں کہ بیٹے کی شادی کر دیں، دل لگانے کا انتظام خود بخود ہو جائے گا۔ مقصد بولا، ماں، میں شادی اپنی پسند سے کروں گا، یہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں۔ مقصد کا باپ بولا، تو اپنی پسند بتا بھی دو، ہم نے کون سا تمہاری پسند پر اعتراض لگایا ہے؟ مقصد نے کہا، جی بابا حضور، مجھے آکاش نے بلایا ہے، اس سے کوئی کام ہے، میں اسے ملنے جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر مقصد جلدی سے کمرے سے نکل گیا۔ آکاش جو پہلے ہی باغ میں مقصد کا منتظر کھڑا تھا، اسے آتا دیکھ کر مسکرانے لگا۔ مقصد جنزادہ اپنے دوست کے پاس پہنچا۔ آکاش بولا، سناؤ مقصد، کیسا رہا؟ مقصد باغ میں نصب خوبصورت بینچ پر بیٹھتے ہوئے بولا، انتہائی پریشان کن۔ آکاش بولا، پریشان کن کیوں؟ مقصد بولا، میرے بھائی، انسانوں والے کام تو بہت مشکل ہیں، ہم کتنی آسانی سے پلک جھپکتے یہاں وہاں غائب ہو کر پہنچ جاتے ہیں، اور انسان ایک موٹر سائیکل میں سواری چلانے کے لیے کتنی مشقت کرتے ہیں۔ اچھا بھلا میں اس کے پاس پہنچنے ہی والا تھا کہ اسے بھی گرا دیا اور خود بھی گر گیا۔ آکاش چلایا، کیا؟ آکاش اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا، کیا وہ بچ گئی؟ مقصد مسکراتے ہوئے بولا، ہاں وہ بچ گئی، لیکن مجھے اس کی نظروں نے شدید گھائل کر دیا ہے۔ آکاش بولا، مقصد، تجھے یہ سودا بہت مہنگا پڑے گا۔ مقصد بولا، سستی چیز کبھی میں نے لی ہے؟ ہاں۔ آکاش نے کہا، بس تیرا اب کچھ نہیں ہو سکتا، تجھے سمجھانا بیکار ہے، میں تو صرف دعا ہی کر سکتا ہوں۔ مقصد نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، ہاں بالکل، جیسے مرنے والے کے لیے صرف اس کی بخشش کے لیے ہی دعا کی جاتی ہے، بالکل اسی طرح محبت کرنے والوں کو بھی صرف دعا کی ہی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ بھی زندہ کب ہوتے ہیں؟ ان کی روح تو کسی کی محبت میں تحلیل ہی ہو چکی ہوتی ہے۔ آکاش نے مقصد کو کندھے سے ہلایا اور بولا، او میرے پیارے دوست، جہاں بھی ہے واپس آ جا۔ میں گھر کے کام کاج میں مصروف تھی، فون کی گھنٹی بجی، میں نے فون اٹھایا تو دوسری طرف سے آواز آئی، بیٹا، میں ایک بندے کو بھیج رہا ہوں، وہ استری اور واشنگ مشین خراب پڑی ہے نا، وہ دونوں گھر آ کر ہی ٹھیک کر دے گا۔ میں نے کہا، ابو پلیز جلدی بھیجیں، آپ کو اندازہ نہیں ہے کپڑوں کا کتنا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ ابو نے کہا، بیٹا بھیج تو رہا ہوں، میں نے اسے اس کی مزدوری دے دی ہے، تم کچھ نہ دینا، جب ٹھیک ہو جائے تو مجھے فون کر کے بتا دینا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے ابو۔ یہ کہہ کر میں نے ریسیور رکھ دیا۔ اب ریسیور رکھ کر میں اپنے کمرے کی طرف مڑی ہی تھی کہ گیٹ کی بیل بجی۔ میں گیٹ پر گئی، میں نے پوچھا، کون؟ باہر سے آواز آئی، آپ کی استری اور واشنگ مشین ٹھیک کرنے آیا ہوں۔ یہ سن کر میں نے جھٹ سے دروازہ کھول دیا، لیکن یہ دیکھ کر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ یہ تو وہی لڑکا تھا، نیلی آنکھوں والا، وہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ میں نے کہا، تم؟ وہ بولا، جی میں۔ امی کی آواز آئی، افسانہ کون ہے؟ میں نے کہا، امی، ابو نے ایک بندہ بھیجا ہے استری اور واشنگ مشین ٹھیک کرنے کے لیے۔ امی نے کہا، او اچھا، تو اسے اندر بلا لو۔
میں نے اسے اندر بلا لیا، وہ اندر آ گیا۔ میں اسے واشنگ مشین اور استری کے پاس لے گئی۔ ہم نے دونوں چیزیں ہی برآمدے میں اکٹھی رکھی ہوئی تھیں۔ وہ بولا، کیا مسئلہ ہے آپ کی چیزوں کو؟ میں نے کہا، ویسے تو یہ دونوں جل گئی ہیں، باقی مسئلہ آپ بتائیں گے۔ اس نے استری اور مشین کو غور سے دیکھا، پھر نیچے بیٹھ گیا۔ وہ بغور استری اور مشین کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا، آپ ٹھیک بھی کریں گے یا انہیں دیکھتے ہی رہیں گے؟ وہ مسکرا کر بولا، جی بالکل میں ٹھیک کرتا ہوں، آپ مجھے ایک گلاس پانی پلا دیں گی؟ میں نے کہا، جی ضرور۔ میں کچن میں گئی اور تھوڑی دیر بعد پانی لے کر واپس آئی۔ اس نے پانی پیا اور بولا، ذرا مشین اور استری کی تار لگا کر چیک کریں، میرا خیال ہے کہ اب ٹھیک ہو گئی ہیں۔ میں نے کہا، جی آپ نے انہیں دیکھتے ہی دیکھتے ٹھیک کر دیا ہے؟ وہ بولا، جی چیک کرنے میں کوئی حرج ہے کیا؟ میں نے اپنی دونوں بھویں جوڑتے اسے دیکھا اور بولی، نہیں حرج تو نہیں ہے۔ اتنے میں امی بھی وہاں پہنچ گئیں۔ میں نے واشنگ مشین کا تار لگایا۔ یہ کیا؟ بٹن آن کیا تو واشنگ مشین آن ہو گئی۔ میں نے آنکھیں پھاڑتے اسے دیکھا۔ میں نے جلدی سے استری کی تار لگائی تو استری بھی آن ہو گئی۔ امی نے کہا، بیٹا اتنی جلدی تم نے دونوں چیزیں ٹھیک کر دی؟ ان میں خرابی کیا تھی؟ مقصد بولا، کچھ خاص خرابی نہیں تھی خالہ جی، بس مشین ہے، تھوڑا سا بھی فرق لگ جائے تو یہ چلنے سے جواب دے جاتی ہے۔ میں نے کہا، لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ نے ہاتھ بھی نہیں لگایا اور یہ ٹھیک بھی ہو گئے؟ امی بولی، خیر ہے بیٹا، ٹھیک تو ہو گئے نا، ہو سکتا ہے کوئی معمولی خرابی ہو۔ یہ دکان پر لے کر جاتے تو انہوں نے 10 دن اپنے پاس رکھنا تھا اور 100 طرح کی خرابیاں نکال دیتے اور پیسے بھی دگنے لیتے۔ پھر امی نے مقصد کے سر پر ہاتھ رکھا اور بولی، خوش رہو بیٹا، خوش رہو۔ مقصد نے مسکراتے ہوئے فاتحانہ انداز میں میری طرف دیکھا۔ امی نے کہا، بیٹا چائے پیو گی؟ وہ جلدی سے بولا، جی خالہ آپ پلائیں گی تو ضرور پیوں گا۔ امی نے کہا، افسانہ چائے بنا کر لاؤ، ہم بیٹھک میں بیٹھے ہیں۔ امی نے کہا، ہاں تو بیٹا کیا نام ہے تمہارا؟ امی اور مقصد بیٹھک کی طرف چل پڑے اور میں چائے بنانے کچن میں چلی آئی۔ میں حیران تھی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ اس معاملے میں الجھے میں نے چائے بنائی اور بیٹھک میں چلی آئی۔ میں نے چائے اس کے سامنے رکھی۔ امی نے کہا، چائے پیو بیٹا، مجھے تو تم سے مل کر بہت اچھا لگا ہے۔ اب تو الیکٹرک کی کوئی چیز بھی خراب ہوئی تو میں تمہیں ہی بلاؤں گی، اپنا نمبر دے دو۔ مقصد نے حیرت سے امی کی طرف دیکھا اور بولا، کیسا نمبر خالہ جی؟ امی نے کہا، ارے بیٹا فون نمبر، اور کیا؟ مقصد حیران و پریشان کبھی میری طرف اور کبھی امی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ چند لمحوں بعد بولا، خالہ وہ تو نہیں ہے میرے پاس۔ امی نے کہا، کمال ہے، آج کے دور میں تم فون نہیں استعمال کرتے ہو، حیرت کی بات ہے۔ مقصد بولا، جی خالہ بس مجھے پسند نہیں ہے۔ امی نے کہا، کیا؟ مقصد بولا، وہی جو آپ نے ابھی کہا۔ امی بولی، فون؟ مقصد بولا، جی وہی۔ امی بولی، او اچھا، ماشاء اللہ بڑے سعادت مند بچے ہو، اس دور میں بھی تمہیں فون کا نہیں پتا۔ میں امی کے پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے امی کے کان میں سرگوشی کی، امی ایک اجنبی پر آپ تو فدا ہی ہوئے جا رہی ہیں۔ امی نے کہا، تو چپ کر۔ اتنے میں مقصد نے چائے کا کپ اٹھایا۔ اس نے چائے کا ایک گھونٹ بھرا ہی تھا کہ اس نے عجیب و غریب شکل بنانی شروع کر دی۔ میں نے کہا، کیا ہوا، چائے پسند نہیں آئی آپ کو؟ وہ بولا، جی نہیں بہت اچھی ہے۔ یہ کہتے وہ ساری چائے ایک ہی گھونٹ میں پی گیا۔ چائے پیتے ہی وہ کھڑا ہوا اور بولا، خالہ جی اب میں چلتا ہوں، مجھے اجازت دیں۔ امی نے کہا، ہاں ٹھیک ہے۔ وہ بہت نروس نظر آ رہا تھا۔ وہ تیز قدم اٹھاتا باہر نکل گیا۔ کوہکاف میں شہنشاہ جنات کا دربار لگا ہوا تھا۔ شہنشاہ کے خاص جنات جو کوہکاف کے امور سنبھالتے تھے بیٹھے ہوئے تھے۔ شہنشاہ جنات اپنے تخت پر براجمان تھا۔ روب و دبدبہ اس کے چہرے سے عیاں تھا کہ ایک جن دربار میں داخل ہوا۔ اس نے ادب سے شہنشاہ کو سلام کیا اور سر جھکا کر خاموشی سے کھڑا ہو گیا۔ شہنشاہ جنات بولا، کیسے ہو تازار؟ کیا مصروفیات بنائی ہوئی ہیں آج کل؟ تازار جن خاموشی سے سر جھکائے کھڑا تھا، کچھ نہ بولا۔ شہنشاہ بولا، ہم نے پہلے بھی کئی بار تمہیں منع کیا ہے، لیکن ہماری سمجھ سے باہر ہے کہ تمہیں انسانوں کو تنگ کر کے کیا مل جاتا ہے۔ بولو کیا ملتا ہے، آج سب کو بتا ہی دو۔ تازار جن کچھ نہ بولا۔ شہنشاہ چند لمحوں بعد دوبارہ بولا، تازار جن
تمہیں کیا معلوم جب کوئی تنگ کرتا ہے تو کتنا برا لگتا ہے۔ اوپر سے تم انسانوں کو تنگ کر رہے ہو جو پہلے ہی ہم سے ڈرتے ہیں۔ تم انسانوں میں ہمیں بدنام کر رہے ہو۔ خود بتاؤ، اگر کل کو ہم میں سے کسی کو انسانوں کے ساتھ رشتہ جوڑنا پڑ جائے تو کیا وہ ہمارے ساتھ رشتہ جوڑیں گے؟ شہنشاہ کے منہ سے رشتہ جوڑنے کی بات سن کر دربار میں موجود تمام جنات نے چونک کر شہنشاہ جنات کی طرف دیکھا۔ شہنشاہ جنات کا مشیر خاص جو کہ مقصد کا والد تھا نہایت ادب سے بولا، شہنشاہ آپ کا اقبال بلند ہو۔ انسانوں کے ساتھ رشتہ جوڑنے والی بات میں سمجھ نہیں سکا۔ آخر ہم ان کے ساتھ کیوں رشتہ جوڑنے لگے؟ ہم اللہ کی تخلیق کردہ دو الگ مخلوق ہیں۔ وہ ہمارے ماحول میں نہیں رہ سکتے اور ہم ان کے ماحول میں نہیں رہ سکتے، اور ویسے بھی شہنشاہ نے مشیر خاص کی بات کاٹتے ہوئے کہا، تم بالکل درست کہہ رہے ہو، لیکن میں تو بس ایک بات کہہ رہا ہوں۔ انہونی تو کوئی بھی ہو سکتی ہے، ہم جنات ہیں، غیب کا علم بھی ہمارے پاس ہے، لیکن کچھ علم ایسے ہیں جو خاص اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں۔ اس پر تو تمہارا یقین ہے نا؟ مشیر خاص نے بڑے احترام سے جواب دیا، جی بالکل شہنشاہ محترم، آپ بالکل درست فرما رہے ہیں۔ شہنشاہ جنات نے مسکرا کر جواب دیا، مشیر خاص تمہارے دل میں بھی انسانوں کے لیے بہت غلط فہمی ہے، میرا مشورہ ہے کہ تم بھی اپنا دل صاف کر لو۔ اس کے بعد شہنشاہ جنات تازار جن سے مخاطب ہوا، تازار جن، میں پہلے کئی بار تمہیں زبانی کلامی منع کر چکا ہوں، لیکن اب اگر مجھے تمہاری شکایت ملی تو تمہیں سزا ملے گی۔ تازار جن سر جھکائے بولا، شہنشاہ کا اقبال بلند ہو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ شہنشاہ نے اسے دربار سے باہر جانے کا اشارہ کیا۔ تازار جن دربار سے باہر چلا گیا تو شہنشاہ دربار میں بیٹھے تمام درباریوں اور معززین سے مخاطب ہوا اور بولا، ہمیں ہمیشہ اپنے دل میں دوسروں کے لیے گنجائش رکھنی چاہیے، کیونکہ جب ہم اپنے دل میں دوسروں کے لیے گنجائش رکھتے ہیں تو ہم خود بخود دوسروں کے دل میں اپنے لیے گنجائش بنا رہے ہوتے ہیں۔ یہ اس قدر مشکل نہیں ہے، مشکل بس خود کو قائل کرنا ہے۔ دربار کے تمام معززین ادب سے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے شہنشاہ کی ہاں میں ہاں ملا رہے تھے۔ مقصد ہوا میں اڑ رہا تھا۔ اچانک اسے تھکاوٹ محسوس ہوئی تو وہ برگد کے اونچے درخت کی ایک موٹی ٹہنی پر بیٹھ گیا۔ وہ بہت افسردہ نظر آ رہا تھا۔ اتنے میں آکاش بھی اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ آکاش نے کہا، مجھے معلوم تھا کہ تم یہیں بیٹھے ہوگے، اس لیے میں یہیں چلا آیا۔ کیا بات ہے، تم اداس لگ رہے ہو؟ مقصد بولا، میرے پیارے دوست، سچ بتاؤں تو محبت کا اظہار اتنا مشکل نہیں ہے جتنا انسان بننا مشکل ہے۔ میں انسانوں والے کام نہیں کر سکتا۔ جانتے ہو، آج میں اس کے گھر بھی گیا تھا، لیکن تم ٹھیک کہتے ہو، اس کی اور میری دنیا میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ سن کر آکاش بولا، چلو شکر ہے تجھے سمجھ تو آئی، میری بات مان، حقیقت تجھے پتہ چل ہی گئی ہے تو اٹھ جا، اب گھر چلتے ہیں، دیکھنا کچھ دن تو اسے بھلا دے گا۔ مقصد بولا، آکاش تو کیا بات کر رہا ہے؟ میں اسے بھولنے کی بات نہیں کر رہا، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے اس سے اپنی پہچان چھپانی نہیں چاہیے، مجھے اسے اپنے دل کی بات پہچان کے ساتھ بتانی چاہیے۔ آکاش بولا، اچھا تو یہ بات ہے، ٹھیک ہے، میں تجھے منع تو کر نہیں سکتا، اور مجھے معلوم ہے کہ تو منع ہونے والا بھی نہیں ہے، تو یہ بھی کر کے دیکھ لیں، کیونکہ محبت میں جب تک انکار یا اقرار کا فیصلہ نہ ہو جائے دل کو قرار نہیں آتا ہے۔ ہم دوپہر کا کھانا کھا کر فارغ ہوئے تو امی نے کہا، افسانہ باقی کام تم سمیٹ لینا، میں بوا جمیلہ کے گھر جا رہی ہوں، ان کی طبیعت بہت خراب ہے، آدھے گھنٹے تک واپس آ جاؤں گی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے امی، آپ فکر نہ کریں، میں سب کچھ سنبھال لوں گی۔ امی کے جانے کے بعد میں نے کچن کا کام ختم کیا اور چھت پر آ گئی۔ ہمارے گھر کے پچھلی طرف ایک باغ تھا۔ شہر کے ایک بڑے بزنس مین نے یہاں زمین خرید کر باغ بنایا تھا، کیونکہ اس علاقے کی مٹی بہت زرخیز تھی۔ ہمارے گھر کی چھت سے باغ بالکل صاف نظر آتا تھا۔ میں چھت پر بیٹھی باغ کی طرف ہی دیکھ رہی تھی کہ اچانک باغ میں مجھے ایک بچہ نظر آیا۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ یہ کون ہے؟ میں نے دل ہی دل میں کہا۔ اس بچے نے مجھے پکارا، افسانہ آپی، یہاں آ جائیں۔ وہ مجھے وہاں کیوں بلا رہا ہے؟ گھر پر امی بھی نہیں تھی، میں کیسے جاتی؟ آخر میں چھت سے نیچے چلی آئی۔ اگلے دن پھر میرے ساتھ یہی ہوا تو میں نے سوچا آج تو جاتی ہی ہوں، میں بھی تو دیکھوں وہ بچہ کون ہے جو 2 دن سے مجھے باغ میں بلا رہا ہے۔
میں نے امی کو کہا کہ میں باغ میں جا رہی ہوں۔ میں باغ میں چلی آئی، لیکن یہاں تو کوئی نہیں تھا۔ میں آہستہ آہستہ چلتی باغ کے بیچوں بیچ پہنچ گئی۔ ہر طرف خاموشی تھی، یہاں کوئی بچہ نہیں تھا۔ مجھے ڈر لگنے لگا۔ جو ہی میں واپس مڑی، میری سماعتوں سے ایک آواز ٹکرائی، افسانہ۔ میں نے مڑ کر دیکھا لیکن ارد گرد کوئی نہ تھا۔ پھر وہی آواز دوبارہ ٹکرائی۔ کوئی کہہ رہا تھا، افسانہ، خزاں رسیدہ یہ میری آنکھیں تمہاری ایک نظر کی طلبگار ہیں۔ تمہارے بغیر بہار بھی میرے لیے خزاں کی خاموشی سے کم نہیں ہے۔ میں رت جگہ کا بوجھ لے کر، جدائیوں کا سوگ لے کر تمہاری دنیا میں بھٹک رہا ہوں۔ میں ساتھ لایا ہوں دل کا تحفہ، ازل سے شاید میں جی رہا ہوں، ایک تیرے لیے جی رہا ہوں۔ بقلم خود عائشہ عزیز۔ میں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، لیکن یہ کون تھا جو مجھے نظر نہیں آ رہا تھا؟ اسی لمحے میرے اوپر گلاب کے پھولوں کی بارش ہونے لگی۔ اف اللہ، یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ اس باغ میں پھول نہیں تھے، یہ آم اور مالٹوں کا باغ تھا، اور یہ پھول کہاں سے رہے ہیں؟ جس جگہ میں کھڑی تھی صرف اسی جگہ میرے اوپر پھولوں کی بارش ہو رہی تھی۔ پھر میرے سامنے وہی نیلی آنکھوں والا نوجوان کھڑا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ ہوا میں لہرائے تو پھول گرنا بند ہو گئے۔ آج تو وہ کوئی شہزادہ لگ رہا تھا۔ اس نے بالکل شہزادوں جیسا لباس زیبتن کیا ہوا تھا۔ میں نے کہا، کون ہو تم؟ وہ بولا، تعارف اگر محبت ہوتا تو اتنا ہی کافی تھا، لیکن محض اتنے سے تعارف سے کام نہیں چلتا ہے۔ میں جن زادہ ہوں۔ جس دن آپ کو مزار پر دیکھا تھا، اسی دن سے ہاتھوں میں اپنا دل لیا آپ کے پیچھے پیچھے گھوم رہا ہوں۔ پہلے سوچا تھا کہ انسان بن کر آپ کا دل جیتنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ میں جن ہوں تو کہیں آپ مجھ سے ڈر ہی نہ جائے۔ لیکن میں انسان بننے کی اداکاری زیادہ دن نہیں کر سکا، کیونکہ انسانوں والے کام تو میں نے کبھی کیے نہیں۔ میں انسان بننے کے امتحان میں تو فیل ہو گیا ہوں، لیکن وعدہ کرتا ہوں کہ محبت کے امتحان میں فیل نہیں ہوں گا، آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔ میں ہکا بکا اس کی باتیں سن رہی تھی، سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہوں۔ جن زادہ اور اتنی محبت کرنے والا، مجھے تو اپنے کانوں اور اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ میں بنا کچھ بولے وہاں سے چل پڑی۔ جن زادہ پکارا، افسانہ، کل پھر میں یہیں تمہارا انتظار کروں گا۔ میں گھر پہنچی، میرا سانس بری طرح پھولا ہوا تھا، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، ماتھے پر ٹھنڈے پسینے آئے ہوئے تھے۔ میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ میرا جسم بھی کانپ رہا تھا۔ اف، نہیں، میں نے تو آج تک کسی انسان زادے سے محبت نہیں کی تھی۔ اپنی محبت کو ہمیشہ اپنے ہونے والے ہمسفر کے لیے بچا کر رکھا تھا۔ میں جن زادے سے کیسے محبت کر سکتی ہوں، اور کیوں کروں؟ یہ سوچ کر میں نے چادر میں اپنا چہرہ چھپا لیا۔ مقصد جن زادہ گھر پہنچا، اس کے والد محترم بے چینی کے عالم میں گھر میں ٹہل رہے تھے۔ مقصد نے جب اپنے والد کو دیکھا تو مڑا اور خاموشی سے وہاں سے جانے لگا، لیکن جو ہی وہ مڑا، اس نے 2 ہی قدم اٹھائے تھے کہ والد محترم کی آواز آئی، کہاں جا رہے ہو برخوردار؟ میں کب سے تمہارا ہی تو انتظار کر رہا ہوں۔ مقصد نے کہا، او بابا حضور، میں آکاش سے ملنے جا رہا ہوں۔ مقصد کے والد محترم بولے، ابھی تو تم آئے ہو، آکاش سے مل کر نہیں آ رہے؟ مقصد بولا، نہیں، میں سیر کے لیے گیا ہوا تھا والد محترم۔ انہوں نے کہا، اچھا، سیر کے لیے کہاں گئے ہوئے تھے؟ مقصد بولا، کہیں نہیں بابا حضور، بس یہیں تھا۔ والد محترم نے کہا، ابھی تو تم کہہ رہے تھے کہ سیر کے لیے گئے ہوئے تھے۔ مقصد کچھ بولنے ہی والا تھا کہ اس کے والد محترم نے کہا، مقصد، جانتے ہو کچھ دن پہلے شہنشاہ جنات نے دربار میں ہم سب سے کیا کہا تھا؟ مقصد بولا، کیا کہا تھا بابا حضور؟ اتنے میں مقصد کی والدہ بھی وہیں پہنچ گئی۔ مقصد کی والد بولے، شہنشاہ جنات نے کہا تھا، اگر کل کو ہم میں سے کسی کو انسانوں کے ساتھ رشتہ جوڑنا پڑ جائے تو کیا وہ ہمارے ساتھ رشتہ جوڑیں گے؟ اب مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ شہنشاہ جنات نے ایسا کیوں کہا تھا۔ شہنشاہ جنات کو علم ہو گیا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ مقصد بولا، کیا ہو رہا ہے بابا حضور؟ مقصد کے والد محترم بولے، تم تو ایسے پوچھ رہے ہو جیسے تمہیں کچھ علم ہی نہیں ہے۔ مقصد کی والدہ بولی، آپ کھل کر بات کریں نا، پہیلیاں کیوں بجھوا رہے ہیں؟ مقصد کا والد چلایا، کھل کر بات کرنے کے قابل چھوڑا ہے تمہارے لاڈلے نے۔ تمہارا لاڈلا ایک انسان زادی کی محبت میں فنا ہو گیا ہے،
اور آج کل صبح و شام اسی کے دربار میں حاضری دے رہا ہے، اسی لیے سارا دن کو اوقاف میں نظر نہیں آتا ہے۔ یقیناً شہنشاہ جنات کو بھی اس بات کا علم ہو چکا تھا، تبھی انہوں نے انسانوں سے رشتہ جوڑنے کی بات کی تھی، اور خاص طور پر مجھے کہا تھا کہ میں اپنے دل میں انسانوں کے لیے جو غلط فہمی لیے گھوم رہا ہوں وہ ختم کر دوں۔ مقصد بولا، بابا حضور، تو شہنشاہ جنات نے کیا غلط کہا ہے؟ مقصد کا والد اس کی ماں سے مخاطب ہوا، سن لیا تم نے؟ اب تمہیں اس پہیلی کا پتہ چل گیا؟ میں آخری بار کہہ رہا ہوں، میں اپنے اکلوتے بیٹے کی شادی کسی انسان زادی سے نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر مقصد کا والد چلا گیا۔ مقصد کی والدہ جب تک حیران و پریشان کھڑی تھی، مقصد کے پاس آئیں اور بولی، مقصد، یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ تمہارے والد انسانوں کے بارے میں کیسی رائے رکھتے ہیں۔ ایسے رشتے جن کا کوئی مستقبل نہ ہو، ان کا تو کوئی جواز ہی نہیں بنتا ہے۔ مقصد بولا، والدہ، میں فیصلہ کر چکا ہوں، میں افسانہ کے ساتھ ہی شادی کروں گا، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ مقصد کی والدہ نے اس کا بازو پکڑ کر کہا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو مقصد؟ کچھ بھی کرنا پڑے؟ تمہاری کیا مراد ہے؟ کیا تم اس انسان زادی کے لیے اپنے والد کے سامنے کھڑے ہو جاؤ گے؟ مقصد بولا، والدہ، میں ایسا نہیں چاہتا، لیکن آپ مجھے مجبور نہ کریں، میں افسانہ کے ساتھ ہی شادی کروں گا۔ یہ کہہ کر مقصد چلا گیا۔ آج اس نیلی آنکھوں والے شہزادے کو گئے 4 دن ہو چکے تھے۔ اس نے مجھے اگلے دن باغ میں آنے کا کہا تھا، لیکن میں نہیں گئی، لیکن وہ بھی تو نہیں آیا۔ چھت پر میں بیٹھی خالی نگاہوں سے باغ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ آج آسمان پر ہلکے بادل تھے۔ اس نے کہا تھا کہ وہ محبت کے امتحان میں کبھی فیل نہیں ہوگا، تو کیا اس کا وعدہ کبھی وفا ہوگا؟ میں یقین و غیر یقینی کی سرحد پر بیٹھی خود سے سوال کیے جا رہی تھی، لیکن پھر لاشعور سے ایک آواز آئی، وہ جنزادہ ہے۔ میری محبت کے نصاب میں جنزادے مقصد کا نام لکھا تھا۔ میں چھت سے اتری، پاؤں میں چپل پہنے، دوپٹہ سر پر لیا اور باغ کی طرف چل پڑی۔ یہ مجھے کیا ہو رہا تھا؟ نیلی آنکھوں والا جنزادہ مقصد میرے حواس پر پوری طرح قبضہ جما چکا تھا۔ منظر کو بدلنے میں آخر دیر ہی کتنی لگتی ہے۔ میں باغ میں پہنچی، بالکل خاموشی تھی۔ میں باغ کے درمیان ٹھیک اسی جگہ پہنچی تو وہاں مقصد زمین پر بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ وہ بولا، افسانہ، میں 4 دن سے یہاں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ تم سے صرف اتنی اجازت چاہتا ہوں، میں اپنی والدہ اور والد کو تمہارے گھر لانا چاہتا ہوں، کیا اجازت ہے؟ میں نے چند لمحے سوچنے کے بعد کہا، ہاں اجازت ہے۔ مقصد کی خوشی دیدنی تھی۔ وہ بولا، مجھے یقین نہیں آ رہا افسانہ، میں جلد آؤں گا اور تمہیں کوہکاف لے کر جاؤں گا، میرا انتظار کرنا۔ افسانہ، اگر تمہاری اجازت ہو تو میں جاؤں؟ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ مقصد غائب ہو گیا۔ مقصد والد محترم کے سامنے حاضر ہوا اور بولا، والد محترم، میں چاہتا ہوں کہ آپ میرا رشتہ لے کر افسانہ کے گھر جائیں۔ اس کی بات سن کر مقصد کا والد کھڑا ہو گیا اور بولا، تم نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ میں تمہارا رشتہ لے کر انسانوں کی دنیا میں انسان کے گھر جاؤں گا؟ مقصد کی والدہ بھی وہیں کھڑی تھی۔ مقصد بولا، والدہ، خدا کے لیے آپ والد محترم کو منائیں، ہم مسلمان ہیں، وہ بھی مسلمان ہیں، انسان اور جن کی شادی بھی تو ممکن ہے، ناممکن تو نہیں۔ مقصد کا والد بولا، میں اپنا آخری فیصلہ سنا چکا ہوں، مقصد آگے تمہاری مرضی۔ یہ کہہ کر مقصد کا والد کمرے سے نکل گیا۔ مقصد کی والدہ بولی، مقصد، خدا کے لیے اپنے ارادے سے باز آ جاؤ، تمہارے والد کبھی نہیں مانیں گے۔ مقصد نے کہا، والدہ، انہیں ماننا ہی ہوگا۔ یہ کہہ کر مقصد بھی کمرے سے نکل گیا۔ مقصد شہنشاہ جنات کے دربار میں حاضر ہوا۔ شہنشاہ جنات کا دربار خالی تھا، سوائے شہنشاہ کے اور کوئی نہیں تھا۔ مقصد نے ادب سے اسلام کیا۔ شہنشاہ نے اسلام کا جواب دیا اور بولا، اب آئے ہو مقصد؟ ہم تو کب سے تمہارے منتظر ہیں۔ مقصد بولا، شہنشاہ کا اقبال بلند ہو، میں آپ کی مدد کی امید لیے آیا ہوں۔ شہنشاہ بولا، ہاں بولو مقصد۔ مقصد نے کہا، شہنشاہ محترم، میں انسان زادی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن والد محترم کسی طرح نہیں مان رہے، مگر میں جانتا ہوں کہ وہ آپ کی بات رد نہیں کریں گے۔ شہنشاہ مسکرایا اور بولا، بس اتنی سی بات ہے؟ مقصد نے کہا،
جی۔ اتنے میں مقصد کا والد شہنشاہ کا مشیر خاص محل میں داخل ہوا اور مقصد کو محل میں دیکھ کر ٹھٹک کر رک گیا۔ شہنشاہ نے کہا، مشیر خاص رک کیوں گئے ہو؟ یہاں آؤ۔ مقصد کا والد شہنشاہ کے تخت کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ شہنشاہ بولا، دیکھو مشیر خاص، تم میرے لیے بہت خاص ہو، اس لیے میں تمہیں غلط مشورہ نہیں دوں گا۔ میرا مشورہ ہے کہ تم اپنے بیٹے کی بات رد نہ کرو۔ اب دیکھو نا، تم اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو اور تمہارا بیٹا اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہے۔ کسی ایک کی مجبوری کو تو جیتنا ہی چاہیے۔ بیٹے کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر تم کون سا خوش رہ پاؤ گے؟ لہٰذا اپنی ضد چھوڑ دو۔ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم اس لڑکی کے گھر مقصد کا رشتہ لے کر جاؤ۔ مقصد کے والد نے کہا، شہنشاہ محترم، میں چلا بھی جاؤں تو کیا وہ رشتے کے لیے ہاں بھی کر دیں گے؟ شہنشاہ جنات نے کہا، دیکھو مشیر خاص، تم ان کے جواب کو اپنی انا کا مسئلہ نہ بناؤ کہ وہ ہاں کریں گے یا نہیں۔ تمہارے لیے اپنے بیٹے کی خوشی اہم ہے۔ ہاں، اگر وہ انکار کر دیتے ہیں تو تم خاموشی سے لوٹ آنا۔ مقصد کبھی تم سے یہ گلہ تو نہیں کرے گا کہ تم اس کی خوشی میں اس کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے۔ مقصد نے اپنے والد پر ایک نظر ڈالی۔ اس کے والد نے کہا، شہنشاہ کا اقبال بلند ہو، آپ کی کہی ہر بات میرے لیے حکم کا درجہ رکھتی ہے، میں ضرور جاؤں گا۔ یہ سنتے ہی مقصد کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھی۔ مقصد کو گئے 2 دن گزر چکے تھے۔ میں اپنے کمرے میں اپنے بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ گھڑیال نے دوپہر کے 3 بجائے۔ میری آنکھیں اٹھتے بیٹھتے گھڑی کی سوئیوں پر ٹکی رہتی تھیں۔ مجھے آج تک وقت اتنا طویل کبھی نہیں لگا تھا۔ اچانک باہر گیٹ کی بیل بجی۔ آواز سن کر میں اٹھ بیٹھی۔ امی نے گیٹ کھولا تو باہر مقصد کا والد، اس کی والدہ اور خود مقصد کھڑا تھا۔ امی نے کہا، جی آپ لوگ کون؟ مقصد کا والد بولا، ہم آپ سے ہی ملنے آئے ہیں، اگر اجازت ہو تو ہم اندر آ جائیں۔ آج جمعے کا دن، ابو بھی گھر تھے۔ ابو بھی کمرے سے نکل آئے اور بولے، افسانہ کی ماں، کون آیا ہے؟ اتنے میں مقصد، اس کے والد اور والدہ گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ انہوں نے ابو کو سلام کیا اور بولے، بھائی صاحب، ویسے تو ہم مہمان ہیں لیکن رشتہ دار بننے کی خواہش مند ہیں۔ یہ سن کر ابو بہت حیران ہوئے اور بولے، آپ اندر آ جائیں۔ ابو مہمانوں کو بیٹھک میں لے گئے۔ مہمان صوفوں پر بیٹھ گئے۔ امی اور ابو بھی صوفے پر بیٹھ گئے۔ امی نے مقصد کو دیکھ کر کہا، ارے بیٹا، میں نے تمہیں پہچان لیا۔ ابو نے کہا، پہچان تو میں نے بھی لیا ہے۔ مقصد کے والد بولے، بھائی صاحب، دراصل بات یہ ہے کہ ہمیں لگی لپٹی بات کرنا نہیں آتی، ہم جنات ہیں، کوہکاف سے آئے ہیں۔ یہ سن کر امی ابو دونوں حیران رہ گئے۔ ابو نے کہا، بھائی صاحب، آپ کیوں مذاق کر رہے ہیں؟ مقصد کے والد بولے، میں مذاق نہیں کر رہا، ہم جنات ہیں، کوہکاف سے آئے ہیں۔ ہمارا بیٹا آپ کی بیٹی افسانہ کو پسند کرتا ہے، ہم اپنے بیٹے کے لیے آپ کی بیٹی کا رشتہ مانگنے آئے ہیں۔ یہ سن کر ابو صوفے سے اٹھ کھڑے ہوئے اور بولے، دیکھیں، میں آپ کو نہیں جانتا ہوں، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ میرا اور آپ کا کوئی مذاق نہیں ہے۔ ہاں، اگر یہ بات سچ ہے کہ آپ واقعی میں جنات ہیں تو آپ یہاں سے الٹے پاؤں واپس چلے جائیں، کیونکہ میں جنات میں اپنی بیٹی کی شادی نہیں کروں گا۔ یہ سنتے ہی مقصد اور اس کے ماں باپ کھڑے ہو گئے۔ مقصد کا والد بولا، میں شہنشاہ جنات سے ایک وعدہ کر کے آیا ہوں کہ میں آپ کے جواب کو اپنی انا کا مسئلہ نہیں بناؤں گا، لیکن حقیقت یہ بھی ہے کہ میں اپنے بیٹے کی خوشی پوری کرنا چاہتا ہوں۔ ابو نے کہا، میں نے آج تک جنات صرف کہانیوں میں ہی پڑھے تھے، لیکن اگر آپ واقعی جن ہیں تو مجھے آپ کا رکھ رکھاؤ دیکھ کر بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے، لیکن بہت معذرت کے ساتھ ہم انسان ہیں، جنزادے کے ساتھ ہم اپنی بیٹی کو نہیں بیاہ سکتے۔ ابو کے مقصد کے والد کے ساتھ کافی دیر بحث چلتی رہی، لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ آخر مقصد اور اس کے والدین کوہکاف واپس چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد ابو میرے کمرے میں آئے اور بولی، افسانہ، کیا تم اس لڑکے کی حقیقت جانتی تھی؟ میں نے سر جھکا کر کہا، جی ابو۔ ابو نے کہا، افسانہ، میری بیٹی، تم مجھے بہت عزیز ہو، میں تمہارے ساتھ ایسی کوئی انہونی نہیں کر سکتا جس کا پچھتاوا تمام عمر مجھے جینے نہ دے، تم اس جنزادے کو اپنے دماغ سے نکال دو۔ یہ کہہ کر ابو کمرے سے چلے گئے۔ کئی دن گزر گئے، جنزادہ مقصد نہ آیا۔ میں چھت پر بیٹھی باغ کی طرف ہی دیکھ رہی تھی کہ اچانک ہوا چلی اور مقصد میرے سامنے حاضر ہو گیا۔ وہ سر جھکائے کھڑا تھا۔ بولا، میں کئی دن خود کو سمجھاتا رہا
دماغ چاہتا تھا کہ جنات کی فوج لے کر زبردستی تمہارے گھر چلاؤں اور تمہیں اپنی دنیا میں لے جاؤں، لیکن میرا دل راضی نہ ہوا۔ میں تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ ہاں، تمہارے حصے کے آنسو میں خود بہا لوں گا۔ جس دن تم مزار پر اپنے ہم سفر کے لیے دعا کرنے آئی تھی، اس دن بھی اسی مزار پر یہی دعا لے کر آیا تھا۔ میں آج آخری بار تم سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ میں دعا گو ہوں کہ تمہیں اتنا اچھا ہم سفر ملے کہ تم مجھے بھول جاؤ۔ یہ کہہ کر جنزادے نے مجھے الوداعی نظروں سے دیکھا۔ میں اسے نظریں نہیں ہٹا پا رہی تھی کیونکہ اب اس نے واپس نہیں آنا تھا۔ وہ چلا گیا اور پھر نہ آیا۔ میں ہر روز چھت پر بیٹھتی، اس باغ کی طرف دیکھتی اور میری نظریں ہر طرف صرف اسے ہی تلاش کرتی تھیں۔ ٹھیک 15 دن بعد غیر متوقع طور پر میرا ایک رشتہ آ گیا جو شاید ہر لحاظ سے امی ابو کے معیار پر پورا اترتا تھا۔ میری شادی کی تاریخ رکھ دی گئی۔ میری شادی کی تاریخ تو رکھ دی گئی، لیکن میں اپنے دل سے مقصد کی یادوں کے نقوش کھرچنے میں مصروف تھی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔